نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ، اللہ کی عطا اس کے پیارے حبیب مکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالان پاک کے تصدق سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 14 آیات مکمل ہو چکی تھی۔ آج 15ویں آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پہلے سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ نے ذکر کیا وہ متقین کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد کفار کا ذکر تھا، اور اب جو آیہ کریمہ چل رہی ہیں یہ منافقین کی مذمت میں چل رہی ہیں۔ آج 15ویں آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ارشاد فرماتی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مذاق کرتے تھے۔ یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے درمیانی راہ، جو پیچھے بھی میں نے عرض کی تھی کہ درمیانی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی، کہ مسلمانوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے، ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، کفار کے پاس جاتے تو کہتے کہ نہیں ہم تو ویسے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو شیطانوں سے مراد وہ لوگ کفار کے بڑے بڑے سردار کہ جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے اور نیکی سے منع کرتے تھے۔ اس ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی جو برائی کی طرف بلائے اور بھلائی سے منع کرے، نیکی سے منع کرے اور بدی کی طرف بلائے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ شیطان ہے۔ انہی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، خود کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تجھے گمراہی میں نہ ڈال دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی کا بدلہ دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بٹکتے رہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا پچھلی آیہ کریمہ کے اندر کہ ہم یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھے تمہاری ہنسی کا بدلہ دوں گا، اور یہ جو ان کو ڈھیل ہے کہ وہ ایمان لا ہی نہیں سکے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکے، یہ ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ان کی ہنسی کا بدلہ ان کو دے رہا ہے، یعنی وہ جتنی سرکشی میں جائیں گے، وہ جتنی ڈھیل ان کو ملتی جائے گی، وہ جتنی برائی میں جائیں گے، اتنی ہی دوزخ کی گہرائیوں کے اندر وہ گرتے ہی چلے جائیں گے۔ دوسرا ایک اور بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، اور ایک ہوتا ہے آنکھیں ہونے کے باوجود وہ اندھا بنا رہے۔ یہاں پر یامہون سے مراد کہ وہ آنکھیں تو ہیں مگر آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اگلی آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ ہدایت پر نہ تھے۔ یعنی ایمان کے بدلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایمان، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ الٹے پاؤں پھر گئے۔ ایک وہ لوگ تھے
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے سوجھ بوجھ دی تھی، یعنی یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے تورات میں، انجیل میں اسلام کی حقانیت کو پڑھا تھا، اللہ کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ پلٹ گئے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں تھا، سمجھتے یہ تھے کہ مسلمان جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے اپنے جان مال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بات پر لبیک کہتے ہوئے لٹا دیا، سمجھتے یہ تھے کہ وہ نقصان میں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ فرما رہی ہے کہ نہیں، وہ نقصان میں نہیں، حقیقتاً یہ نقصان میں ہے، اور یقیناً یہی نقصان میں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے آس پاس کو روشن کیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بہرے گنگے اندھے ہیں، بس یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اس زمرے میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو یہود و نصارہ کہ جنہوں نے تورات انجیل کے اندر اسلام کی حقانیت کو پڑھ لیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو پڑھا تھا، وہ جانتے تھے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی، سچے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اس کے باوجود بغض اور عناد کے اندر آ کر انہوں نے مخالفت کی اور اسلام کو قبول نہ کیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو مسلمان ہوا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا، مگر اپنی جان مال کے لالچ کے اندر آ کر کہ کہیں ہم سے ہمارا مال نہ چھن جائے، ہماری جانیں ضائع نہ ہو جائیں، اپنی جان مال کے لالچ کے اندر آ کر وہ پلٹ گئے اور دوبارہ دائرہ کفر کے اندر چلے گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو منافقین تھے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بھی دیکھتے تھے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بھی اپنی نظروں سے دیکھتے تھے، مسلمانوں کے کر و فر کو بھی وہ دیکھ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا بھی نظارہ کر رہے تھے، یہ بھی دیکھتے تھے کہ سورج ہے اور سایہ نہیں بنتا، یہ بھی ہے پسینہ آتا، یہ بھی دیکھتے تھے پسینہ آتا ہے اور بدبو نہیں آتی، یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھیاں ہم پر بیٹھتی ہیں، ان پر مکھی نہیں بیٹھتی، یہ بھی دیکھتے تھے کہ جانور آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، یہ بھی دیکھتے تھے کہ درخت اپنی شاخوں کو سمیٹ کر چھتری بنا لیتا ہے، یہ بھی دیکھتے تھے کہ پتھر بھی سلام کرتے ہیں، یہ بھی دیکھتے تھے کہ درخت جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، یہ سب کچھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ سورج پلٹ کر آتا ہے، یہ بھی دیکھتے تھے کہ چاند کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سب کچھ دیکھتے تھے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اندھا بنایا رکھا، کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، زبان بھی تھی، گنگے بنے رہے، بہرے بنے رہے اور اسلام کی حقانیت کو نہ پا سکے اور اسلام قبول نہ کر سکے۔ یہ لوگ بھی اس زمرے کے اندر آتے ہیں۔ پھر عائشہ فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کان، زبان اور آنکھ رکھنے کے باوجود بہرے، گنگے اور اندھے بنے رہے اور یہ کبھی نہیں لوٹیں گے، یعنی حقیقت کی طرف، اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حق کی طرف یہ نہیں لوٹیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پچھلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، یہ نہیں لوٹیں گے۔